الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ سامعین گرامی، سرکار دو عالم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا اور آغاز اسلام میں جب تک سرکار مکہ میں تھے دو ہستیوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، دو ہستیوں نے رسول اللہ کا بھرپور ساتھ دیا، دو ہستیوں نے رسول اللہ کی بھرپور نصرت اور حمایت فرمائی۔ ایک مرد ہے، ایک مستور ہے۔ مرد حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام اور مستور ملکۃ العرب سیدۃ القریش ام المعصومین ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ۔ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ سامعین گرامی، ان موشنوں کو یاد کرنا چاہیے چونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ احسان فراموش ہے، محسن کو نہیں پہچانتا، وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اور رب کریم کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی، اسلام کی یہ دولت ہمیں عطا کی۔ تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہوا۔ اگر تم توحید پرست نہ ہوتے تو تم بھی کسی مورتی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، تم بھی کسی بت کو سجدہ کر رہے ہو۔ تو اس کریم کا کرم ہے، معرفت توحید، عقیدہ توحید نصیب ہوا، سرکار کا کلمہ نصیب ہو گیا۔ جی کافر نہیں تم جیے اور کافر نہیں مرو گے۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا کہ سرکار دو عالم کی رسالت کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ نصیب اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و معرفت، آل رسول کی محبت۔ اسلام آ گیا، گھر گھر قرآن ہے، گھر گھر اذان ہے، گھر گھر نماز ہے۔ اپنے مومن اور مسلمان ہونے میں ناز کرتے ہو تو یہ جو رب کا سب سے بڑا احسان ہے، تو پھر یہ بھی سوچا کرو کہ یہ کن محسنوں کے احسان کا نتیجہ ہے۔ تو میرے دوستو، پھر اتنا ہی میں خلاصتاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا یہ انہی محسنوں کی یاد ہے جنہوں نے اسلام بچا کے تیرے گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا مستور ہو کر
دین خدا کی نصرت فرمائی، رسول اللہ کی نصرت فرمائی۔ ایک صلوات پڑھو۔ شب معراج جب نبی کریم معراج پہ گئے، ارادہ تھا پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں کہ ایک مجلس معراج النبی پر بھی پڑھو۔ جب سفر معراج سے واپس پلٹنے لگے تو جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے جب واپس زمین پہ جائیے گا خدیجہ کو میرا سلام۔ اور پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے خدیجہ میرا بھی سلام قبول۔ ابھی مفاتیح الجنان اٹھا لیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ جنت المعلیٰ میں قبر مبارک ہے اور زیارت نامہ موجود ہے۔ اس زیارت نامے میں یہ جملے موجود ہیں، میرا سلام اس بی بی پر جسے رب نے سلام بھیجا، جسے جبرائیل نے سلام بھیجا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ میں جا کے تحقیق کر لینا اس موضوع پر، اس کفر اور شرک کے زمانے میں، اس بت پرستی کے زمانے میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بت پرستی نہیں کی۔ اور جس زمانے میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، بلکہ یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ بی بی تو فرماتی تھی کہ یہ کیسا دین ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے اور پھر ان کو پوجا شروع کر دی۔ ہاں، وہ کیا خدا ہوئے جنہیں خود بندے خلق کریں، خود بنائیں اور خود ان کی پوجا شروع کریں۔ جس زمانے میں بچیاں زندہ دفن ہوتی تھیں نا، اس زمانے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا جو محل تھا، جو گھر تھا، وہ دنیا کی مظلوم و مقہور عورتوں کے لیے ایک جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ روایت موجود ہے کہ بی بی کا غلام تھا میسرہ۔ میسرہ نے آ کے عرض کی ہے سیدۃ القریش، باہر دروازے پہ ایک مستور ہے، ایک چھوٹی سی گٹھڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بھیجو اس کو۔ جب وہ عورت آئی، یہاں سے تھوڑی سی جگہ ہے، ویسے 4-5 بندے بیٹھ سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ مدد فرما دیں۔ اگر دوست آنا چاہیں تو میرے لیفٹ پہ آپ کے لیے جگہ بن گئی ہے جو اندر آنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز سے۔ پھر بھی ایک صلوات بلند آواز سے۔ تو عرض کی کہ اے سیدہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو بی بی پاک نے فرمایا کہ اس کو بھیجو۔ وہ جب آئی نا تو اس نے جو گٹھڑی تھی وہ کھولی تو ایک نومولود بچی کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، میرا شوہر اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا تو میں اپنے شوہر سے چھپا کے لائی ہوں، اور میری بیٹی کی آپ اپنے گھر میں پرورش کریں۔ اس زمانے میں ایسی کتنی مظلوم، ستم دیدہ، ستم رسیدہ عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، جن کی پرورش جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں ہو رہی تھی۔ اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ایک ایک وقت میں سرکار دو عالم نے 13-11 شادیاں کی، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا اس وقت 9 امہات المومنین زندہ تھی۔ جی ایسے نہیں، اس میں اختلاف نہیں، 9 بیویاں اس وقت زندہ تھی،
ویسے سرکار کی حیات مبارکہ میں 13 کا تذکرہ بھی ہے، اس سے زیادہ بھی حتی روایت ہے، شہرت 13-11 کی رکھتی یہ روایت۔ قدردان بیٹھے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت میں 13 بیویاں رسول اللہ کی باری ہر روز ایک دن ایک زوجہ کے گھر سرکار شب باشی کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 25 سال تک مسلسل محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر کوئی وارث رہی ہے تو صرف خدیجہ الکبریٰ۔ جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ زندہ رہی ہیں، سرکار دو عالم نے دوسری شادی نہیں کی۔ باقی پھر 13 شادیاں یا 11 یہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی رحلت کے بعد کی۔ اور پھر جب 13 بیویاں گھر میں تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہیں، فرماتی ہیں ایک دن بھی رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ میرا ساتھ دو، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یار بندہ تو دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتا ہے، یہ کمال نہیں؟ گھر میں 11 بیویاں موجود ہیں اور بی بی فرماتی ہر روز خدیجہ کو یاد کرتی، ایک دن بھی نہیں گزرا کہ خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ تجرید البخاری شرح صحیح بخاری، اس میں روایت درج کرتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ، مجھے رسول اللہ کی کسی زندہ بیوی سے بھی اتنا حسد نہیں ہوا جتنا رسول اللہ کی اس مردہ بیوی سے۔ وما رأیتها، حالانکہ میں نے کہتا ہے میں نے بیوی کہتی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے حسد ہوتا تھا، اور ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے پھر کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فَقَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مِنْهَا خَيْرًا، جبکہ اللہ نے اس سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی۔ سرکار کا جملہ سننا تھا، دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سرکار نے جواب میں پلٹ کر فرمایا عائشہ سن، وَاللَّهِ مَا رَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا خَيْرًا، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں۔ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔ آمنت بھی نہ کافر بی الناس، اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب لوگ کفر کر رہے ہیں۔ اول من آمن باللہ و برسول اللہ، 2 ہستیاں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یہ لطیفہ آپ نے سنا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ عورتوں میں خدیجہ پہلے ایمان لائی، بچوں میں مولا علی پہلے ایمان لائے، بوڑھوں میں فلاں پہلے ایمان لایا، غلاموں میں فلاں جو تھا وہ پہلے ایمان لایا۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا، یہ تقسیم اس لیے کی گئی پتہ ہی نہ چلے پہلے ایمان لانے والا ہے تو۔ اور میرے بھائی یہ تو بچہ بھی جانتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لایا وہ کوئی ایک ہو سکتا ہے، سارے تو پہلے نہیں ہو سکتے۔ اب نہ کیٹیگریز بنا کے تقسیم کر کے بوڑھے جوان بچے عورتیں غلام یہ کر کے کوشش کی گئی چلو کوئی اور بھی پہلے میں آ جائے۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ جناب خدیجہ الکبریٰ، اور میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، مولا امیر المومنین اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہما، یہ دونوں ہستیاں جس دن پہلی وحی غار حرا میں رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ کے پاس موجود ہیں۔ آئے ہائے، تو اب جتنے بعد میں مسلمان ہوئے وہ بعد میں ہوئے ہیں،
والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبقت کرنے والوں کی تو رب قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے۔ اور اگلا جملہ سنو گے، نماز ظہر کا وقت تھا، تاریخ کہتی ہے جب غار حرا میں پہلی وحی سرکار پر نازل ہوئی، اور نماز عصر کا جب وقت ہوا، سرکار دو عالم نماز پڑھا رہے تھے، جناب خدیجہ اور مولا علی رسول اللہ کی ابتدا میں نماز توجہ کر رہے ہیں۔ آمنت بھی نہ کافر بینا، سب سے پہلے ایمان لے گئے۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زوجہ ایمان لے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس پہلو پہ غور کریں۔ آپ زمانے کا ولی ہو جائیں نا، بیوی نہیں مانیں گے، اور جس کو بیوی ولی مان لے پھر مان لو کہ واقعاً وہ ولی ہے۔ اب جو کچھ ہیں، باہر ہیرو ہیں تو گھر میں زیرو ہے۔ بیوی بڑا مشکل ہے۔ وہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ وہ بیوی کہنے لگی شوہر سے، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا متقی، ولی تو میں نے آج دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہہ رہے پرواز کر رہا تھا، وہ تھا اللہ کا ولی۔ اس نے کہا کرما والی، غور سے دیکھا تھا وہ میں ہی تو تھا۔ اچھا کہتی تو تھا؟ اچھا تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ صلوات تو پڑھ دو محمد والے محمد۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ سب سے پہلے زوجہ ایمان لے آئے۔ اس سے بڑھ کے سرکار کے کردار اور صداقت کی اور دلیل کیا ہو سکتی؟ زوجہ ایمان لے آئے۔ ورنہ قرآن میں رب نے ان انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ دنیا نے مان لیا، بیوی نے نہیں مانا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا۔ اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی۔ بولو، ایمان لائی تھی نوح کی بیوی؟ لوط کی بیوی ایمان لائی تھی؟ نبی خدا رسول خدا کشتی نجات بنائی حضرت نوح نے، اور شوہر کی بنائی ہوئی کشتی نجات کی مخالف نکلی، عذاب آ گیا، غرق ہو گئی، یہ بھی بیٹا بھی۔ ایک بات تو طے ہو گئی نا، رب کا قرآن بتا رہا ہے بیوی ہونا لعنت سے نہیں بچاتا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ نبی کی بیوی ہونا لعنت سے، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی مثال موجود۔ ما رزقنی اللہ من خیرہ، مجھ سے بہتر، خدیجہ سے بہتر زوجہ اللہ نے مجھے، آمنت بہن کفر بہ الناس، اس وقت ایمان لائی تھی جب سب لوگ کفر کر رہے تھے، میرا انکار کر رہے تھے۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ تھی جو میری رسالت کی تصدیق کر رہے تھے۔ اشرقتنی فی مالہا حین حرمنی الناس، ساری دولت خدیجہ نے میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے۔ اور فرمایا عائشہ یاد رکھ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے میری نسل چلائی ہے، خدیجہ کے ولد سے چلائی۔ قیامت تک میری اولاد چلی تو خدیجہ کے بطن سے چلی۔ اور رسول اللہ یہ جملے یاد کرتے تھے جناب خدیجہ کو
تو جملے فرماتے تھے این خدیجہ و این مثل خدیجہ، دنیا میں کہاں ہے خدیجہ اور کون ہوگی خدیجہ جیسی، کون ہوگی خدیجہ جیسی۔ تاریخ کا ایک ستم ہے مادر زہرا کے ساتھ، مورخین نے ایک ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، حکم کیا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں تاریخیں خلفاء نے، بادشاہوں نے لکھوائی، تاریخیں مرتب کروائی ہیں، اور جو چاہا اپنی مرضی سے لکھوایا، قلم خریدے گئے، ضمیر خریدے گئے۔ آج کل جو ہماری دنیا میں، میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے یہ تائید کے طور پہ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، آج ہماری جو صحافت ہے، ہاں جی، ہمارے ایک عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں فضلہ خور صحافی۔ بولو لفافے والی صحافت ہے یا نہیں؟ بولو، صحافی ہیں، پیسہ لگا زرداری کو ولی اللہ بنا کے پیش کر دیں، زیرو کو ہیرو بنا دیں گے، ہیرو کو زیرو بنا دیں گے۔ اب یہ پیسہ کام کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی جو شخصیت کو پامال کیا گیا، یہ جناب کے جملے نہج البلاغہ میں 3 بار مولا علی نے یہ جملہ دہرایا، الدہر انزلنی ثم الدہر انزلنی ثم الدہر انزلنی۔ ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا، ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا، ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا۔ کتنا پست کر دیا، آج علی کے نام کے ساتھ حاکم شام کا نام آ رہا۔ اللہ اکبر۔ بابا یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ سب کام کرتا ہے۔ میڈیا ایک طاقت ہے، پیسہ دو جس کی مرضی فضائل پڑھوا دو، پیسہ دو اپنی شان میں قصیدے پڑھ دیں گے تمہارے۔ یہی کچھ تاریخ میں ہوا، بادشاہوں نے تاریخیں لکھوائیں، مرتب کروائیں، جو چاہا لکھوایا، پتہ نہیں کسی غرض و مرض کے تحت کسی نے لکھوا دیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی، جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تو 40 سال عمر تھی، اور 2 شوہر 2 شادیاں پہلے بیوی کر چکی تھی۔ یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ علمی حادثہ ہوتا ہے، کسی غرض مرض کے تحت جو لکھا گیا، وہاں سے پھر وہ روایت چلتی چلتی شیعوں نے بھی لکھا اور سنیوں نے بھی لکھا اور سب نے لکھا، لیکن محققین مر تو نہیں گئے۔ اگر اہل سنت علماء کی تحقیق نہ ہوتی میں بیان نہ کرتا۔ طبقات ابن سعد عالم اسلام کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، صاحب طبقات ابن سعد لکھتا ہے کہ سن 1 عام الفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 3 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت۔ تو اب بتائیے عمر میں فرق 3 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے؟ 3 سال کا۔ یعنی جب سرکار نے شادی کی جناب خدیجہ سے، تو اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 28 سال تھی، اور بی بی نے نہ کوئی شادی کی تھی پہلے، اور نہ تاریخ اس کو ثابت کرتی ہے۔ محققین کی تحقیق موجود ہے، اور قابل قدر تحقیق دیکھیے ایک الگ وادی ہے، آؤ تحقیق کرو۔ لیکن قدردانوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تحقیق ہے محققین کا کام، اور قابل قدر تحقیق ہوئی۔ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی انوار نعمانیہ میں پورا ایک باب قائم کیا اس موضوع پر، اور کتابوں کے اہل سنت علماء کی کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا کہ بی بی کنواری تھی، بی بی نے کوئی شادی نہیں کی تھی، زیادہ سے زیادہ عمر مبارک 28 سال تھی، اور جب سرکار کی زوجیت میں آئیں، میں کہتا ہوں تحقیق ہے محققین کا کام۔ میں تو اپنی عقیدت کی بنیاد پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس بی بی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ جس بی بی کو اللہ رب العزت سیدہ طاہرہ
صلوات اللہ علیہ کی ماں ہونے کا شرف عطا کرنے والا پر عظمت وارث نسل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ بآواز بلند تر صلوات اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا. یہی تو عظمت ہے. آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے تعارف میں مقام فخر پر اپنی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حوالہ دیا ہے. عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے سامنے جو خطبہ پڑھا، 3 خطبے کم از کم پڑھے. ایک خطبے میں امام نے اتمام حجت فرمایا اور جو تعارف کروایا اس میں جملہ تھا: او لشکر یزید، پہچانو میں کون ہوں؟ میرا نانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواز ہوں. اور امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا: ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، وہ شام والو، وہ لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے. ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، اور جو مجھے نہیں پہچانتا آؤ میں اپنا حسب اور نسب اسے بتاتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے تعارف میں پھر یہی جملہ فرمایا: لوگو، شام والو، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ. یہی وجہ ہے آپ زیارت وارث کو پڑھ لیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت. آپ امام زادگان کی زیارت پڑھ لیں، آپ ائمہ کی زیارت پڑھ لیں. کسی امام معصوم کی بارگاہ میں سلام مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ سلام نہ پڑھا جائے. تاجر پیشہ خاتون تھی، دنیا کی صاحب فہم و فراست خاتون تھی. اس بت پرستی کے زمانے میں بی بی نے تجارت کی، مال دنیا کی، اور کامیاب تجارت کی. اور کتنی تجارت، میں تو دوستو نقل کر سکتا ہوں روایت کو، میں حیران ہوں، واقعاً حیران ہوں. لکھتے ہیں کتنی کامیاب تاجر تھی. 80,000 نر اونٹ تھا جو سامان تجارت لے کے چلتا رہتا تھا. جس بندے نے 2-4 ڈنگر رکھے ہوئے ہیں اس سے پوچھو سنبھالنا مشکل کتنا مشکل ہے. اور 80,000 نر اونٹ، پڑھ لینا سن لینا آسان ہے، ذرا غور تو کرو. 80,000 اونٹوں کو سنبھالنے کے لیے، چارہ ڈالنے کے لیے، پانی دینے کے لیے غلام کتنے ہوں گے؟ سلسلہ کتنا لمبا چوڑا سلسلہ. قافلہ شام جا رہا ہے، یمن جا رہا ہے، طائف جا رہا ہے، مصر جا رہا ہے، کہیں سے مال آ رہا ہے، کہیں مال جا رہا ہے. اللہ اکبر، مالدار. اس لیے تو رب نے قرآن میں فرمایا، مفسرین نے لکھا: الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. محبوب، تو یتیم تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، ہم نے تمہیں پالا ہے، پالا ابو طالب نے. ووجدک عائلا فاغنی، تو تنگ دست تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے غنی کر دیا. اور رب نے غنی کیا دولت خدیجہ کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا کی، مال دنیا کی تجارت کی، کامیاب تجارت کی. اور پھر جب رب سے تجارت کی تو کامیاب ترین تجارت کی. اور وہ تجارت کیا تھی؟ مال خدا کو راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ سے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی لے. تفسیر نور میں آیت اللہ محسن قراتی نے سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا: انا اعطیناک الکوثر، فرماتے رب کوثر ایسے عطا نہیں کرتا، پہلے مال کثیر راہ خدا میں دینا پڑتا ہے، تب جا کے رب فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کرتا ہے. یہ بڑی بات ہے. 25 سال مسلسل رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. اور یہ شرف کائنات میں اللہ نے صرف اس ماں بیٹی کے لیے رکھا ہے. جب تک جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی. اور جب تک جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا زندہ رہیں مولا علی علیہ السلام نے بھی دوسری شادی نہیں کی.
سدا بادشاہ نے ام المومنین کہتی ہیں کہ مدینے میں ایک بوڑھیا رہتی تھی اور نبی کریم اس کا بہت خیال کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے۔ کوئی ہدیہ آتا تھا نا، کوئی صحابی آیا اپنے علاقے سے تو وہ سرکار کے لیے نا کوئی تحفہ لے کے آتا تھا، تو اس ہدیے میں سے ایک حصہ نکال کے سرکار سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے۔ کوئی کبھی جانور ذبح کرتے، گوشت پن بکری، تو گوشت کا ایک حصہ نکال کے سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں ایک دن وہ بڑھیا ہمارے گھر آئی، رسول اللہ نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دی، اپنی چادر بچھا دی اس بڑھیا کے لیے۔ وہ چیز اہل بیت میں ازواج میں تو بعد میں تقسیم ہوتی تھی، میں نے ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ بڑھیا ہے کون، آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، اپنی ازواج اپنے اہل بیت پر بھی اس کو مقدم رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ کی سہیلیوں کا اتنا احترام، رسول اللہ کی نگاہ میں خود خدیجہ کا مقام کیا ہو۔ ایک جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سرکار کبھی غضبناک بھی ہوتے تھے، رسول اللہ کبھی غصے بھی ہوتے تھے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ عالمین کی رحمت وہ کیسے غضبناک ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ جو رحمان و رحیم اللہ ہے نا مالک، ناراض تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شیعہ سنی نے حدیث نہ لکھی، علماء نے، محدثین نے، میں مجرم ہوں، ایک مورد بتاتا ہوں کہ اللہ کہاں پر غضبناک ہوتا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضى لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہو۔ اب بخاری و مسلم پڑھ لینا کہ کن کن سے بطول ناراض گئی۔ عظمت صدیقۃ الکبریٰ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو بی بی فرماتی ہیں سرکار کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے، اور جب رسول اللہ ناراض ہوتے تھے نا تو ہمارے پاس نا ہمیں ایک طریقہ آ گیا تھا رسول اللہ کو فوراً راضی کرنے کا، رسول اللہ کے غصے کو زائل کرنے کا۔ جو ہی دیکھا نا کہ سرکار ناراض ہو گئے ہیں، ہم خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، خدیجہ کا نام سن کے رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، سرکار کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ زندگی بھر نبی کریم نے جناب خدیجہ کے احسانات کو نہیں بلایا، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اب اگر مجھے اجازت دیں تو میں چند آیات الہی ہیں جو تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات طے ہو گئی نا کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ تھی نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی، طے ہو گیا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے جب ازواج پیغمبر سے خطاب کیا تو یا جمع کے صیغے آئے یا تثنیہ کے صیغے آئے۔ تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ تحریم میں رب نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ سورہ تحریم آیت سن لو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی دو بیویوں اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل حق سے پھر چکے ہیں اور تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ ہے سورہ تحریم۔ آپ کے موبائل میں قرآن کھول لیں، میرے ساتھ ساتھ بعد میں پڑھ لینا۔ سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ قرآن کا، اس میں سے چند آیات پڑھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 28۔ اب یہاں جو میں آیات اتنی پڑھ رہا ہوں نا، ان سب میں رب نے جمع کے صیغے استعمال کیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جماعت تھی
ظاہر 11 9 13 جتنی بھی تھیں تو رب ان کو خطاب کر رہا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ مبارکہ احزاب کی۔ اچھا یہاں جو خطاب کر رہا ہے نا، اللہ پاک ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہا، خطاب ہے نبی کی بیویوں سے، لیکن واسطہ رسول اللہ کو بنایا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو، دنیا چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کی متمنی ہو، تو نبی کے گھر میں رہ کے تو دنیا اور دنیا کی زینت طلب کرنا وہ اچھا کام ہے۔ ہائے ہائے، یہ سورہ احزاب پڑھ رہا ہوں۔ نبی کے گھر میں رہ کے دنیا اور دنیا کی زینت چاہنا، مال دنیا کا حرص کرنا نبی کی بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ تمہیں دنیا چاہیے، فتعالین، آؤ، امتعکن، میں تمہیں طلاق دے کے، میں تمہیں کچھ مال دے کے میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جہاں تمہارا پھر جی چاہے چلے جانا، میرے گھر میں رہ کے دنیا کا حرص نہ کرو۔ ایک جملہ کہہ دوں، اور میرا بھائی نبی کے گھر میں رہ کے دنیا طلب کرنے والی اور تھی، نبی کے گھر میں رہ کے دنیا لٹانے والی صرف خدیجہ الکبریٰ۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ امہات المومنین سرکار کی حتیٰ زندگی کے بعد بھی، آقا کے وصال کے بعد بھی، امہات المومنین کے خرچ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ ضروریات زندگی امہات المومنین کی بیت المال سے پوری ہوتی تھیں۔ بیت المال میں سے حصہ مخصوص تھا، پہلے حضرت ابوبکر نے بھی ایک حصہ مخصوص کیا، حضرت عمر نے بھی، تاریخ پڑھی ہے۔ امہات المومنین کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے، ان سے ان کی زندگی معاش کا انتظام ہوتا تھا، ضروریات زندگی پوری ہوتی تھیں۔ تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، اور میرے محترم سامعین، اسلام سے لینے والی اور ہیں۔ ایک جملہ لفظ بدل کے کہہ دوں، اور میرا بھائی اسلام کے مال پر پلنے والی اور ہیں، اسلام کو اپنے مال پر پالنے والی صرف خدیجہ الکبریٰ۔ یہ سارے جمع کے صیغے آئے، ان کنتن تردن تعالینا امتعکن اسرحکن، کنہ، یہ سب جمع مؤنث کے صیغے ہوتے۔ اچھا یہاں تو رب نے خطاب کیا اپنے محبوب کے واسطے سے۔ اب اگلی جو آیات ہیں، ہاں پھر رب نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، جنت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر تم میں سے جو محسنات ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ تم میں سے، کمال ہے، ہر بندہ تو پھر لینا اتنی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لطف لینے والوں نے لے لیا نا۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ عد للمحسنات منکن، سب نہیں، تم میں سے جو نیکوکار ہے۔ اگلی جو آیات ہیں نا، اس میں رب نے اپنے محبوب کا واسطہ بھی ہٹا دیا بیچ سے، ڈائریکٹ خطاب۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کسی نے بھی اگر اعلانیہ کوئی گناہ کیا، فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کیا، تو یاد رکھ اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔
رب ڈائریکٹ خطاب کر یا نساء، نساء جمع کسی، یا نساء، اے نبی کی بیویو، اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جس نے بھی اعلانیہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کیا، یاد رکھو دوہرا عذاب ہے۔ امت پیغمبر کی کوئی عورت گناہ کرے ایک گہرا عذاب ہے، نبی کی بیوی وہی گناہ کرے دوہرا عذاب۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ نبی کی بیوی کو عذاب کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے۔ اچھا، خدا کے لیے اپنے ضمیر اور وجدان کو بیدار کرو۔ تمہارے ضمیر اور وجدان سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے بتاؤ کہ جن سے رب یہ فرما رہا ہے کہ جس نے اعلانیہ گناہ کیا اس کے لیے دگنا عذاب ہے، خدا کے لیے فیصلہ کر، کیا وہ جن کے لیے رب یہ فرمائے اور وہ جن کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے؟ جن کو رب یہ فرمائے کہ تمہارے لیے دگنا عذاب ہوگا اگر کسی نے گناہ کیا، وہ اور ہیں جن سے رب نے رجس کو دور رکھا، اور جن کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی وہ اہل بیت اور آپ کا وجدان کہتا ہے کہ یہ دونوں کا مصداق ایک ہی ہو سکتے ہیں؟ چہ نسبت خاک راب عالم پاک، بے بی تفاوت راہ از کجا است توبہ کجا۔ ہاں پھر کیا فرمایا؟ صلوات پڑھ دیں پتہ نہیں پڑھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ پھر کیا فرمایا؟ یا نساء النبی، ہاں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت گزار فرما بردار رہیں گی۔ پھر من کنہ بار بار آتا ہے۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، عمل صالح کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ فرماتا ہم اجر بھی دگنا دیں گے۔ ازواج پیغمبر کا یہ امتیاز ہے، خصوصیت ہے، گناہ کرے گی عذاب بھی دگنا، نیکی کرے گی اجر بھی دگنا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے تو رزق کریم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کب عام عورتوں کی طرح نہیں ہو؟ ان اتقیتن، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو، اگر متقی بن جاؤ نا تو تمہارا مقام کتنا ہی بلند ہوگا۔ اگلا سنیے، فلا تخضعن بالقول، اور دروازے پہ جب کوئی آ کے دق الباب کرے نا تو پھر اس کے جواب میں نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ ہاں میٹھے نرم لہجے میں بات، کیوں؟ نقصان کیا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کہیں لالچ میں نہ پڑ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، غلط بات نہ کرنا، بات ٹھیک کرنا، لیکن لہجہ نرم نہ رکھنا، درست لہجے میں بات کرنا۔ اور پھر فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ اے نبی کی بیویوں گھروں سے باہر نہ جانا۔ کیا وجہ تھی؟ ام سلمہ کو بھی کہا گیا چلو نکلتے ہیں، فرمایا اللہ نے کہا ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہنا، گھروں سے باہر نہ جانا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کے زمانے والا میک اپ کرنا چھوڑو، جاہلیت کے زمانے والا بناؤ سنگھار نہ کرنا۔ اقیمنا الصلاۃ، نماز پڑھنا، اعطینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اطعنا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دیکھتی نہیں ہو ایسے بھی تو ہیں جنہیں رب نے ایسا پاک و پاکیزہ رکھا۔ اچھا اب میں ختم کرتا ہوں، آیات آگے بھی ہیں، ٹائم نہیں بچے گا۔ سارے جمع کے صیغے آئے، کرنا، بیوتکنہ، تبرجنا وغیرہ وغیرہ، سارے جمع کے صیغے۔ میرے دوستو مجھے بتائیے
کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ تھی تو نبی پاک نے تو کوئی شادی نہیں کی۔ اب یہ پوری ایک فہرست میں نے پڑھ دی، ترجمہ کر دیا۔ اے نبی کی بیوی جمع کیسے گئے؟ یہ کرنا یہ نہ کرنا، یہ کرنا یہ نہ کرنا، یہ کرنا یہ نہ کرنا۔ اگر رب جناب خدیجہ کو خطاب کرتا نا، آیت خدیجہ کے بارے میں آتی تو واحد مؤنث کے صیغے کے ساتھ آتی، کیونکہ اس وقت تو اور شادی نہیں سرکار کی۔ اگر خدیجہ کو خطاب ہوتا تو آیات آتی واحد مؤنث کے صیغے کے ساتھ۔ یہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے ساتھ جو آیات آئیں، اس کا معنی یہ ہے، رب سمجھا رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مرضی خدا اور مرضی رسول کے مطابق اس طرح سے زندگی گزاری رسول اللہ کے گھر میں، رب کو ایک بار بھی نہ کہنا پڑا خدیجہ یہ کر یہ نہ کر یہ کر۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اور وہ وفادار زوجہ شیب ابی طالب ملکۃ العرب اور درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے خدیجہ۔ وہی بیماری بیوی کی موت کا سبب بنی۔ بیوی رو رہی تھی، سرکار آئے، خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تکلیف زیادہ ہے، درد زیادہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے تکلیف اور درد کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو خدیجہ روتی کیوں؟ یا رسول اللہ آپ سے جدائی کا احساس مجھے رلا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے جس طرح تو دنیا میں میری زوجہ ہے۔ شب معراج رب نے جنت میں سفید موتی کا تیرا محل مجھے دکھا۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ تیرا آخری وقت ہے، کوئی وصیت کرنی ہو، کوئی خواہش ہو، بیان کرو۔ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، وہ میں آپ سے بیان نہیں کر پاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ پھر کیسے پتہ چلے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نا اپنی خواہش اپنی بیٹی فاطمہ کو بتائی۔ سرکار نے بیٹی کو بلایا، فاطمہ بیٹی تمہاری ماں کی کیا خواہش ہے؟ عرض کی بابا جان میری ماں کی تمنا ہے آپ اپنی رضا میری ماں کو کفن کے طور پر، وہ رضا جو وحی کے وقت آپ کے شانوں پر ہے، میری ماں اس میں کفن چاہتی ہے۔ سرکار نے رضا اتار کے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ جناب خدیجہ کی آنکھوں میں ٹھنڈا تھا، روشنی آ۔ اب سرکار نے فرمایا خدیجہ وصیت۔ یا رسول اللہ میں ایک ہی وصیت کرنا چاہوں گی، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آؤ، فاطمہ کے باپ بھی آؤ۔ یا رسول اللہ میری صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا روئے، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں۔ جب تک سرکار دو عالم زندہ رہے نا بیٹی کو رونے نہیں دیا، لیکن معاف کرنا سرکار کی رحلت کے بعد اتنا روئی فاطمہ زہرا، اتنا روئی فاطمہ زہرا۔ امام صادق فرماتے ہیں البکاؤن خمسہ، 5 ہستیاں ہیں دنیا میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا، 5 ہستیاں۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے۔ تیرا چوتھا امام واقعہ کربلا کے بعد 35 سال رویا اور خون رویا۔ لیکن میں عزادارو حیران ہوں، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ ہاں کوئی 40 سال رویا، کوئی 35 سال رویا۔ میری آقا زادی تو بابا کے رحلت کے بعد زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی نا۔ کتنا روتی ہوگی حسین کی ماں؟ کہ ماں فرماتے سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام ما زالت بعد وفات ابیہا۔ شیخ عباس تمہیں لکھتے ہیں بابا کے رحلت کے بعد ہر وقت سر پہ موت کی پٹی بنی رہتی تھی۔ باقیت العین محترقت القلب منحدت الرکن، بابا کے رحلت ہر وقت روتی رہتی تھی۔
دل جلتا رہتا تھا. اور یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعتاً، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں جو میں روایت پڑھ رہا ہوں. کتنا روتی تھی شیخ عباس قمی لکھتے اتنا روتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد غشی کے دورے پڑتے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتی روتی بے ہوش ہو جاتے تھے. حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے بی بی سونگتی تھی اور پھر مرثیہ پڑھتی تھی. ماذا اللہ من شمت ربت احمدہ، اللہ یہ شمع مدد زمان غوال یا بابا جو تیری قبر کی مٹی سونگ لے، اسے دنیا میں کسی اور خوشبو کی حاجت نہیں رہتی. اور فرمایا قل للمغیب ان کنت تسمع سرختی و ندایا، کوئی میرے بابا سے کہہ دے بابا اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں. صبت علیہ مصائب اللہ صبت للایام صبت علی الایام سرنا لیالی. بابا اتنے مصائب آئے مجھ پر، دنوں پر آتے سے راتوں میں بدل جاتے. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، اللہ آپ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، سب گھروں میں آباد اور شاد رہے. 18 سال عمر تھی. ہمارے معاشرے میں 18 سال کی تو بچیاں ہوتی ہیں. کوئی کائنات میں مجھے ایک مستور دکھا دو عمر 18 سال ہو، بیٹیاں بیٹے موجود، شوہر کا سایہ بھی سلامت اور مرنے کی دعا مانگتی، موت کی تمنا کرتی. کتنی دکھی تھی، ہر نماز کے بعد کہتی تھی اللہم عجل وفاتی سریع، میرا اللہ زہرا کو جلدی موت دے. دنیا کے دکھوں سے تھک گئی زہرا. موت کیوں مانگتی تھی؟ آیت اللہ وحید خراسانی کے جملے، آیت اللہ انصاریان ایران کے بہت بڑے واعظ ہیں. تہران میں بی بی پاک کی شہادت کی مجلس پڑھی. میں کوئی شیعہ بیٹھا ہے کوئی سنی بیٹھا ہے، تیرے رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، بات مذہب کی نہیں. اتنا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی مری کیسے؟ خدا کی قسم مری نہیں، مارا گیا رسول کی بیٹی. آیت اللہ انصاریان نے مجلس پڑھی، بی بی پاک کی شہادت کی، بڑا گریہ ہوا. مجلس ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، لوگ چلے گئے. ایک شخص منبر کے پاس بیٹھا زار زار روتا رہا. آغا انصاریان قریب گئے، فرمایا سب نے گریہ کیا، اللہ سب کا گریہ قبول کرے، تیرے دل پر کون سی بات اثر کر گئی تو ابھی تک بیٹھا رو رہا ہے؟ کہنے لگا آغا انصاریان میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں بدن انسانی کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے جڑ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے. اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے پھر وہ سانس بھی لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو درد اٹھتا ہے. پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اس لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی. آپ کی عبادت میں اضافے کے لیے 2 جملے اور کہتا ہوں. یہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی آنسو ہماری شفاعت کا سبب ہے. سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، آل محمد کے گھرانہ سب مظلوم گھرانہ ہے. مظلومیت کی جہاد ہوتی ہیں، کوئی امام کسی جیسے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام کسی جیسے زیادہ مظلوم ہے. امام حسین تو مظلوم اعظم شہید اعظم. خود رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کائنات میں کسی کا دن نہیں. لیکن سادات غیر سادات مومنین مجھے معاف کرنا، مجھے 2 جہاد ایسی نظر آتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہیں. اور سنو گے وہ 2 جہاد کیا ہے؟ پہلی جہاد یہ ہے، کیوں کہا میں نے مولا علی زیادہ مظلوم ہے؟ جب تک امام حسین کربلا میں زندہ رہے کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی رسول زاویوں کے خیمے میں داخل ہو رہے.
روایت ہے جب مظلوم کربلا زینے ذوالجناح سے اتر گئے، امام حسین کا سجدہ تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر نے کہا تھا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا، حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، غریب کربلا کوہنیوں میں زور دے کے اٹھا، خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ۔ لیکن قربان جاؤں مولا علی کی غربت پر، مولا علی کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل۔ جس دروازے پر رسول رک جایا کرتا تھا، جس دروازے پہ پیغمبر اجازت مانگ کے جاتے تھے، جس دروازے پہ رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد۔ یہ پہلی جہاد، اس لیے میں نے کہا مولا علی زیادہ مظلوم۔ اور دوسری جہاد سنو گے، جب تک امام حسین کربلا میں زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ جب تک امام حسین زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی وہ مظلوم تھے اور جن کی نگاہوں کے سامنے وہ بنت پیغمبر کو تماچا لگا، اور اس زور سے لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے تڑپ کے کہتی تھی یا